جی معذرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ میرا السلام لیپ ٹاپ علیکم۔ بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ پوسٹر ٹھیک ہے، کلر صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، میں نے ابھی آج کل خود ہی بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ ساری چیزیں ہاتھ میں ہوں تو پھر اسی وقت انسان کر لیتا ہے۔ ہاں، الحمد گائیڈ کرنے للہ۔ لگا۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھیں سورہ نبا۔ ان للمتقین سے، ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ یقیناً، باللہ، اعوذ قرآن میں ہے باللہ، کہ تعاوذ پڑھنا ہے ضروری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً متقیوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی مقدر ہے، باغات ہیں اور انگوروں کی بیل اور ہم عمر دوشیزائیں اور نہیں، چھلکتے عربی ہوئے پیڑ۔ ترجمہ آپ نے پڑھ لیا تھا نا؟ میں نے عربی پڑھنی ہے۔ ہاں، بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا اس کو دوبارہ یسمع دیکھ لیں۔ وقاسا دہاقا کا کو لمبا کرنا ہے، وقاسا دہاقا۔ کا وقا۔ کا کون کو سی آیت لمبا ہے یہ؟ کریں گے نا، الف ہے نا صاحب؟ الف پہ کچھ ہوگا نا مارک؟ ہاں جی، ملانا ہے کاف کے ساتھ، کاف الف، کا آسن تو لمبا کریں گے نا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جب الف کے اوپر نا الف حمزہ بن گیا ہوا ہے۔ تو نہیں کریں گے۔ نہیں، اوکے، کون سی آیت ہے؟ ہل گیا میں۔ میرے پاس 35 ہے۔ ٹھیک ہے، وکاسن وکاسن دہاقا لا نہیں، یسمعون کا آسن، کا آسن الف پہ جزم ہے تو وہ حمزہ بن گیا نا، تو یہ پہ کا آسن، الف وکاسن، خالی نہیں ہے۔ جی، وکاسن دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكان صوابا وقالا، وقال ثوابا۔ وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا۔ بہت پیارا، ماشاء اللہ، بہت پیارا۔ اور نیچے سے سب لوگ آپ کو شاباشی دے رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جب یداہ ہو جائے گا، جب آپ نے روکا ہے نا یداہ، ٹھیک ہے، تو استغفار، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ ہاں جی جی۔ استغفر اللہ۔ سورہ نازیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ
یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. میں اس کا ترجمہ کر لیتی ہوں، پھر آگے آپ پڑھ لیجیے گا. والنازعات غرقا، گواہ ہیں ڈوب کر نکال لینے والی اور خوشی سے آگے چلنے والی اور تیزی سے شغل میں لگ جانے والی، پھر سبقت کرتی ہوئی آگے بڑھ جانے والیاں، پھر معاملے کی تدبیر کرنے والیاں. جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی، پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی. کچھ دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی نظریں نیچی ہوں گی. کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ لوٹنا نقصان والا ہے. وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اور وہ ایک میدان میں ہوں گے. تجھے موسیٰ کی خبر تو پہنچ چکی ہے جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طویٰ میں پکارا کہ فرعون کی طرف جا کہ وہ حد سے نکل رہا ہے، اور کہہ کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھاؤں؟ سو تو ڈرے. پس اس نے اسے بڑا نشان دکھایا، مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پر وہ کوشش کرتا ہوا پھر گیا. میں نے کہاں تک پڑھی تھی عربی؟ پوری پڑھی تھی نا ابھی نہیں میں نے. آپ نے پوری نہیں پڑھی؟ نہیں. پھر 30 پھر تک پڑھی ہے. لوگوں کو جمع کیا اور پکارا اور کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں. فقال انا ربکم الاعلی. استغفر اللہ. تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی عبرتناک سزا میں پکڑا. اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے کہ پیدائش میں تم زیادہ سخت ہو یا آسمان. اس نے اسے بنایا، اس کی بلندی کو اونچا کیا، پھر اسے ٹھیک بنایا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کی روشنی نکالی، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط بنایا تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان. سو جب غالب آنے والی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور دوزخ اس کے لیے ظاہر ہو جائے گی جو دیکھتا ہے. سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدر کیا تو مقد کیا وآثر الحیات الدنیا قد دنیا، تو دوزخ ہی ٹھکانہ ہے. اور جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کو خواہش سے روکتا ہے تو بہشت ہی ٹھکانہ ہے. وہ تجھ سے اس گھڑی کے متعلق سوال کرتے ہیں، کب اس کا قائم ہونا ہے؟ اس بارے میں تو اس کا یاد دلانے والا ہے، تیرے رب کی طرف اس کا انجام ہے. تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے. تو انما انت منذر من یخشی، تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو ڈرتا ہے. یہاں پر ہم جو ہے وہ خدائی فوجدار بن جاتے ہیں. بالکل. جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے گویا کہ صرف ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے تھے. اچھا، میں اس کی نا عربی پوری نہیں پڑھی تھی، میں یہاں سے پڑھتی ہوں. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوی وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها استغفر الله ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا پڑھا. جی کوئی کرنا چاہتے ہیں تلاوت تو آ جائیں اوپر. کون کس کی بات کر رہے تھے؟ برہان آپ نے آنا ہے تلاوت کرنے؟ چلیں کوثر ابھی پھر سورہ عبس شروع کرتے ہیں آپ. جی ضرور. میں نے شروع کرنی ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي کوثر آپ یہاں پہ شيء. رکے ہیں؟ جی ضرور. ہم 16 تک رکتے ہیں، وہ میں چیک کر لوں. برہان السلام علیکم رحمۃ اللہ. برہان بھائی جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے. وہ میں نے اصل میں کچھ جانتی نہیں تھی تو میں نے کہا تھوڑا پہلے پوچھ لوں. برہان بھائی آپ کو تلاوت آتی ہے؟ جی مجھے آتی ہے. او آپ کریں گے آگے؟ ہمیں بہت جی میں شوق کر ہے لیتا سیکھنے کا. ہوں. ضرور. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بوش ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آخری پارے میں صورتیں بھی بہت ہی مطلب جس طرح ہیں، لیکن آپ کا سٹائل بھی بہت جزاک اللہ. ترجمہ آپ اس کا پڑھیں گے برہان بھائی یا کوثر آپ ہی پڑھ لیں؟ اب بہن پڑھ لیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، اور تجھے کیا سمجھائیں کہ ہو سکتا تھا کہ وہ بہت پاک ہو جاتا یا نصیحت پر غور کرتا تو نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی. وہ جس نے بے پرواہی کی تو اس کی طرف متوجہ ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے. اور وہ جو تیرے پاس بڑی کوشش سے آیا اور وہ دوڑ رہا ہے، بس تو اس سے غافل ہے. خبردار، یقیناً یہ ایک بڑی نصیحت ہے. پس جو چاہے اسے یاد رکھے. معزز صحیفوں میں ہے جو معزز صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا کیے ہوئے بہت پاک رکھے گئے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں. ہلاکت ہو انسان پر، وہ کیسا ناشکرا ہے. اسے اس نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے. اسے پیدا کیا، پھر اسے ترکیب دی، پھر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا، پھر اسے مارا اور قبر میں داخل کیا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھائے گا. خبردار، وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکا جو اس نے اسے حکم دیا تھا. بس انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل اور اچار، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے کا سامان ہے. بس جب ایک کڑکدار آواز آئے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار اختیار کرے گا، اور اپنی ماں سے بھی، اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنی اولاد سے بھی. اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایک ایسا حال ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گا. بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے حشاش بشاش، بعض چہرے ایسے کہ اس دن ان پر خاک پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. یہی ہیں وہ ناشکر بدکار لوگ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور عبس و تولا، میں نے جتنے بھی ہمارے پاس تراجم کھلے ہوئے ہیں اس میں نے دیکھا ہے
تو زیادہ تر میں تیوری چڑھائی اور کچھ نے جو ہے ترش رو ہوا، وہ ترش رو ہوا، تو باقی تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ برہان بھائی ہم لوگوں نے نا تقریباً میں کہتی ہوں 14-15 تراجم کھولے ہوئے ہیں تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ برہان بھائی اگلی صورت کی کریں گے تلاوت؟ جی جی میں کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹھیک، کوثر ابھی ترجمہ کر لیں، آپ میوٹ ہیں۔ کوثر ابھی اگر آپ بول رہی ہیں تو آپ میوٹ ہیں۔ جی بالکل میں بول رہی تھی۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ، تھوڑا سا شور ہوگا بس۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے اور جب زندہ درگور کی جانے والی اپنے بارے میں پوچھے گی کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی ہے، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر جان معلوم کر لے گی جو وہ لائی ہوگی۔ پس خبردار، میں قسم کھاتا ہوں خفیہ کارروائیوں کر کے پلٹ جانے والیوں کی، یعنی کشتیوں کی جو چھپنے کے وقت یا چھپنے کی جگہوں میں چھپ جاتی ہیں، اور رات کی
جب وہ آئے گی اور پیٹھ پھیر جائے گی، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے گی۔ یقیناً یہ ایک ایسا معزز رسول کا کلام ہے، یقیناً یہ ایک ایسے معزز رسول کا قول ہے جو قوت والا ہے، صاحب عرش کے حضور بہت مرتبے والا، بہت واجب الاطاعت، جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین بھی ہے۔ اور یقیناً تمہارا ساتھی مجنون نہیں، اور وہ ضرور اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے، اور وہ غیب کے بیان پر بخیل نہیں، اور وہ کسی دھتکارے ہوئے شیطان کا کلام نہیں۔ بس تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوائے کچھ نہیں، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ استقامت دکھائے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے، تمام جہانوں کا رب۔ جزاک اللہ۔ جی برہان بھائی، جی میں پڑھ رہا ہوں، اگر بزی نہیں ہے تو جی میں پڑھ رہا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ ماشاء اللہ۔ اور سر آپ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی، ہر نفس کو علم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے اعتدال بخشا، جس صورت میں بھی چاہا تجھے ترکیب دی۔ خبردار، بلکہ تم تو جزا سزا کا ہی انکار کر رہے ہو، جبکہ یقیناً تم پر ضرور نگران مقرر ہیں، معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یقیناً نیک لوگ آسائش میں ہوں گے،
اور یقیناً بد کردار ضرور جہنم میں ہوں گے۔ وہ اس میں جزا سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ ہرگز اس سے غیر حاضر نہ رہ سکیں گے۔ اور تجھے کیا بتائیں کہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا بتائیں کہ جزا سزا کا دن کیا ہے، جس دن کوئی جان کے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی، اور اس دن فیصلہ کلیتاً اللہ ہی کا ہوگا۔ آگے سورہ متففین ہے۔ نیچے سے کوئی اگر آ کے پڑھنا چاہتا ہے، ہمیں پڑھانا چاہتا ہے تو ضرور آ جائے، نہیں تو تب تک تو ہم برہان بھائی کی جان کھاتے رہیں گے۔ بہت مزہ آ رہا ہے سچ میں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھنے میں انشاءاللہ۔ اچھا چلے جی پھر مگر سورہ اگر کوئی متففین۔ پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ بے شک کرے، میں نہیں چاہتا کہ اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ضرور کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ مسٹیکس سب سے پہلے تو میں ہی پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں برہان بھائی۔ جی ضرور ضرور۔ اچھا تو پھر آپ میری مسٹیک ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے مجھے؟ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اگر آپ کہیں گی کہ ایٹ دی اینڈ پر بتانا ہے تو ایٹ دی اینڈ بھی بتا سکتا ہوں، ساتھ ساتھ بتانا ہے تو ساتھ ساتھ بھی بتا سکتا جیسے جو آپ کو صحیح لگے۔ ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔
صحیح ہے جی ماشاءاللہ. بس مولانا. یہ آخری جو 3 آیتیں تھی نا، فار ایگزامپل آئی بلیو کہ تھوڑا سا ویسے بھی یہ چیزیں کافی کامن ہو جاتا ہے، سم ٹائمز پتہ نہیں چلتا. یہ جو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ان کو حروف مد کہتے ہیں، الف واو یا جو ہوتے ہیں، جب یہ جی حرکت کے مطلب زبر زیر پیش کے اکارڈنگلی آتے ہیں تو وہ ان کو 2 حرکت کرنا ہوتا ہے. تو جیسے یہ پچھلی 3 آیتیں ہیں، وَإِذَا انقلبوا، اس کو اگر واو کو چھوڑ دیں گے نا 31 آیتوں کو، تو 31 آیت، تو وہ واو جو اگر ہم کھینچ جائیں گے تو وہ ورڈ نہیں پر پورا ہوگا، تو ہم ہمیشہ اس کی 2 حرکت ہی کریں گے. اسی طرح قالوا ان هؤلاء وما ارسلوا علیہم، اس طرح سے آمنوا من الکفار، یہ جو ہے نا ان کا خاص خیال رکھیں، جب بھی وہ واو آتی ہے آپ کو کھینچنا ہے اس کو. اس کے علاوہ آیت نمبر 14 جو ہے نا، اس میں ایک سین کر کے سمبل ہوگا، یہ کافی ریئر ہے سمبل قرآن میں، آئی بلیو 4 دفعہ آیا ہے صرف. تو اس کو سکتہ کہتے ہیں. یہاں سٹاپ کرنا پڑتا ہے ہلکا سا ادھر، مطلب آپ نے پہلے اگر آپ بتائیں کہ یہ آیت نمبر 14 اگر آپ نے کھول لی ہے تو آپ کو سین کا سمبل نظر آ رہا ہے بل کے اوپر؟ کلا بل جی. اس والے میں نظر نہیں آ رہا. اچھا اچھا اچھا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہوگا. اگر آپ کسی بھی میں قرآن 15 کھول کے دیکھیں. 15 میں. ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن 15 میں. آ رہا ہے آپ کے پاس یہ. جی آ رہے. ٹھیک ہاں ہے. تو وہ ادھر رکنا ہوتا ہے ہلکا سا، لائک آپ کو فل سٹاپ نہیں کرنا ہوتا، لیکن اٹس لائک اے سلائٹ پاز. تو آپ ایسے پڑھیں گے کلا بل ران علی، اس طرح سے. اگر آپ کمپلیٹلی مطلب اسٹریٹ فارورڈ نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے آپ کے کلا بل ران علی، سکتا ہوتا ہے سلائٹ پاز. تو یہ ضروری ہے کرنا. جی جی. صحیح. بالکل یہ ٹھیک ہے. کافی ریئر سمبل ہے، 4 دفعہ آیا ہے بلیو صرف قرآن میں. سین سکتے والا. جی 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 جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لی ہیں. اور تو ماشاءاللہ بہت بہت بہتر ہے، بہت ٹھیک ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بندہ پھر سیکھ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. لائک اللہ کرے. اگر آپ مجھے خود بتانا چاہیں گی کہ آپ کو کدھر ورک کاؤنٹ کرنا ہے تو وہ میں زیادہ ایکسپلین کر سکتا ہوں. سمبلز ہوتے ہیں سم ٹائمز لوگوں کو ان کی نہیں سمجھ ہوتی کچھ بھی کدھر سے بھی، یا مد کا کیا ہے. انشاءاللہ وہ تو مجھے بس لگتا ہے سن میرا کے ہی پتہ ہا چلے. اور آئین یہ سب کلیئر نہیں ہے. مخارج جو ہے نا میرے، جی 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 وہ جی. مخارج آہستہ ایک آہستہ جیسے ہی انشاءاللہ ہیں. ٹھیک ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے. اور ویسے بھی جو یہ ہا کی 3 قسمیں بھی ہیں نا، ایک تو ہا میٹھا یہ، اور ایک ہا ہوا والا، اور ایک خا. سو یہ تینوں جو ہے نا، یہ ڈفرینٹ پارٹس آف دا تھروٹ سے ان کا مطلب ایگزٹ ہوتا ہے، مخارج ہوتا ہے. اور سب سے مشکل جو ان میں ہوتا ہے وہ میڈل آف دا تھروٹ سے نکلتے ہیں لفظ، جو کہ ایک ہا ہے حلوہ والا اور ایک عین ہے. یہ سب کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اور ایک دوت تو ویسے ہی سب کے لیے مشکل ہے پڑھنا تھوڑا. تو ان کے لیے صرف پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. آپ آہستہ 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 کر کے آپ کو بہتر ہو جاتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. جی کوثر آپ کا ترجمہ کریں گی یا میں پڑھ جی دوں؟ ضرور پھر آپ پڑھیں ترجمہ. ضرور ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا. میری آواز ڈبل ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. میں میوٹ کرتی ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ابھی بھی ڈبل ہو رہی ہے؟ جی اچھا جی آپ جی. اپنے آپ کو میوٹ کریں پھر کھولیں. اب ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. وہ تو آپ کو ڈبل ہو رہی تھی نا، اب صحیح ہو گئی آپ کو؟ یہ میں نے نہیں 2 دفعہ بولا، یہ 2 دفعہ آواز بولی ہے خود ہی. آپ نیچے اتریں پھر دوبارہ تشریف لائیے. میں واپس آتی ہوں. ہاں جی. اچھا جی، میں تب تک ترجمہ سے کر لیتی ہوں.
سورہ متوفین کا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، یا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. جو جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ان کو بلا لیں. اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے، جس دن جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. جی کل نے کنٹینیو اگر آواز صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کرتی ہوں. ایک بہت بڑے دن پیش ہونے کے لیے، جس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. خبردار، یقیناً بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. اگر آپ کر رہی تھیں تو آپ کرتی رہیں. میرا یہ مطلب نہیں تھا. کنٹینیو کریں. جی. اور تجھے کیا سمجھائیں کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر ایک حد سے بڑھا ہوا سخت گنہگار. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. خبردار، یقیناً یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کسبوں نے جو وہ کیا کرتے تھے. خبردار، یقیناً اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں کر دیے جائیں گے، یعنی اس کی رویت سے محروم کر دیے جائیں گے. پھر ضرور وہ جہنم میں داخل ہوں گے. پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. خبردار، یقیناً نیکوں کا اعمال نامہ ضرور علیین میں ہے. اور تجھے کیا سمجھائیں کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. مقرب لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یقیناً نیک لوگ ضرور آسائش میں ہوں گے، آستہ تختوں پر متمکن نظارہ کر رہے ہوں گے. تو ان کے چہروں میں ناز و نعام کی تر و تازگی پہچان لے گا. وہ ایک سر بمہر شراب میں سے پلائے جائیں گے. اس کی مہر مشک ہوگی. بس اسی معاملے میں چاہیے کہ مقابلے کی رغبت رکھنے والے ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کریں. اس کا مزاج تسنیم سے مرکب ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو باہم اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تھے بیہودہ باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے. اور جب کبھی انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً یہی ہیں جو پکے گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے آج کفار پر ہنسیں گے، آراستہ تختوں پر متمکن نظارہ کر رہے ہوں گے. کیا کفار اس کی پوری جزا دے دیے گئے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے؟ جزاک اللہ. سورہ نیچے جو ہے انشقاق. نا، اگر کوئی جھجک رہا ہے تو وہ اوپر آ جائے. ہم لوگوں کو کسی کو بھی نہیں آتا، بلکہ برہان بھائی ہماری تھوڑی سی اصلاح کر رہے ہیں. تو بے شک آپ 2 آیات پڑھیں آ کے، کیونکہ میں صحیح بتاؤں تو میں نے ٹک ٹاک کے اوپر کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی عربک پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایک تو بڑی جرت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. پلیز یہ کام ہم نے نہیں کرنا. دوسری طرف میں نے دیکھا ہے کہ باقی جو ریلیجن والے ہیں وہ فخر سے اپنی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اسے شرم کی کوئی بات نہیں ہے. آپ 2 آیات پڑھیں، ایک پڑھیں، اس سے ثواب ہی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو میں پڑھ لوں تاکہ میری بھی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے. شیور، آف کورس. ٹھیک ہے برہان بھائی. اجازت ہے برہان جی بھائی؟ بالکل، جی بالکل. شکریہ بہت بہت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا صبورا. فسوف پیش کے ید ساتھ جی جی پیش کے ساتھ. اور ایون یہ اگر ہم 8-9 سے اسٹارٹ کر لیں واپس یا وہ 10 بنتی ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ. ایک تو وَيَنْقَلِبُ جب پڑھیں گے ادھر کوئی آگے واو نہیں ہے جی تو ہم وہ اتنا ہی ایکسٹینڈ کریں گے صرف ایک حرکت. تو جلدی سے پڑھیں گے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ. ہی اس لیے ایکسٹینڈ کریں گے کہ اس کے بالکل آگے وہ چھوٹی یا ہے تو یہ 2 حرکت ہے. آپ یہاں سے ہی کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ بجائے کہ ایٹ دی اینڈ بتا دوں ابھی بتاؤں گا تو بہتر رہے گا. آئی بلیو سو. ٹھیک ہے. ہم پھر 10 آیت کے بعد میں رک جاؤں گی یا پھر آپ بے شک مجھے سٹاپ کروا سکتے ہیں. کوئی بات نہیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. مجھے لگتا ہے میں نے پھر لمبا کیا ہے. جی با کو نہیں کرنا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا بہت اچھا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ابھی یہاں وَأَمَّا میں جو ہے نا جی الف ہے تو وہاں 2 حرکت ہوگی. وَأَمَّا مَن یہاں الف ہم کھا رہے ہیں پڑھیں وقت او یس ٹھیک ہے صحیح کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہاں بھی دونوں میں اہلی ہی میں واپس آئے گا یا اور انہو میں بھی چھوٹی آئے نا واپس تو چھوٹی واو ہے سوری تو دونوں میں ایکسٹینڈ کیا جائے گا. یہ چھوٹی واو چھوٹی یہ چھوٹی الف جیسے ویسلا اس سے پچھلی آیت میں آپ کو لام کے بعد چھوٹا الف نظر آ رہا ہے. یہ جب بھی ہمیں نظر آتے ہیں یہ تینوں بھی مد کی طرح ہی ہوتے ہیں. ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. سو انہو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے. انہو کان فی اہلہ مسرورا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. ربہو میں بھی چھوٹی واو ہے. جی ربہو کان آپ چھوٹی واو کس کو کہہ رہے ہیں؟ لائک ربہو میں یا تو پھر اوپر آپ کے وہ ہا کے اوپر الٹی پیچ ہوگی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے مطلب مصحف میں وہ آگے واو لگی ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کے مصحف میں وہ لیکن ربہو میں ادھر ضرور اشارہ ہوگا کہ اس کو کھینچنا ہے اس ہا کو. بس صرف ربا ہے تشدید ہے اور ہا کے اوپر الٹی پیش ہے اور ساتھ ہی کانا الٹی پیش لکھا ہے. کا مطلب ہی یہ ہے الٹی پیش اگر ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو کھینچنا ہے. یہ 2 حرکت ہے. سیدھی پیش جو ہوتی ہے وہ 1 حرکت ہے. اچھا الٹی ہمیشہ 2 ہوتی ہے. جی اچھا ہمیشہ. جزاک اللہ. بلا
إنه ربه كان به بصيرا. یہاں پہ را کو موٹا کریں گے. جی جی ٹھیک زبر جب بھی آتی ہے را پہ تو وہ موٹا ہی ہوتا ہے جب بھی ٹھیک زبر آئے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. جی یہاں بس ڈائریکٹلی ہم نا زال سے وہ شدہ پہ چلے جاتے ہیں تشدید پہ. تو لمبا نہیں کریں گے، بیچ میں الف ہے تو نہیں نہیں اس کو ٹھیک نہیں ہے. کریں. ٹھیک ہے. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجدہ. جی. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ترجمہ نہیں، آپ نے بتانا ہے پہلے مجھے. جی جی باقی تو سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے. جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی طرف کان دھرے گا اور یہی اس پر لازم کیا گیا ہے، اور جب زمین کشادہ کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی طرف کان دھرے گی اور یہی اس پر لازم کیا گیا ہے، اے انسان تجھے ضرور اپنے رب کی طرف سخت مشقت کرنے والا بننا ہوگا. پس بہرحال تو اسے روبرو ملنے والا ہے. پس وہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یقیناً اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم لوٹے گا. آمین. اور وہ جسے اس کے پس پردہ کیے ہوئے اعمال کا حساب دیا جائے گا، وہ ضرور اپنے لیے ہلاکت کی دعا کرے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. یقیناً وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا. اس نے یقیناً یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا. کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا تھا. پس خبردار، میں شفق کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور رات کو اور اسے جو وہ سمیٹتی ہے، اور چاند کو جب وہ نور سے بھر جائے. یقیناً تم ضرور درجہ بدرجہ ترقی کرو گے. پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلا دیتے ہیں، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لانے کے لیے ایک نہ کاٹا جانے والا اجر ہے. جزاک اللہ. سورہ جزاک بروج. اللہ. سورہ بروج ہے، اور وہ کون پڑھے گا؟ الجبرا بھائی آئے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی وہ گھوم رہے ہیں.
نہیں آئے اوپر تو نہیں آئے، یہاں نیچے تو نہیں، نہیں وہ آئے۔ ان کا سگنل مجھے لگتا ہے ویک ہے. جی جی برہان بھائی، سنیں گے یا سنائیں گے؟ جیسا آپ کا انشاءاللہ. نہیں، چلیں آپ کی تلاوت سن لیتے ہیں اس کی، پھر اگلی کو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. چلے میں پڑھ لیتا ہوں. جیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ماشاء اللہ، بہت بہت مزہ ہے. جی کوثر آپ کی ترجمہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور موعود دن کی اور ایک گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ ہلاک کر دیے جائیں گے کھائیوں والے، یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے اور وہ اس پر گواہ ہوں گے کہ جو وہ مومنوں سے کریں گے، اور وہ ان سے پرخاش نہیں رکھتے مگر اس بنا پر کہ وہ اللہ کامل غلبہ رکھنے والے صاحب حمد پر ایمان لے آئے، جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی، یقیناً آواز آ رہی ہے؟
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب مقدر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یقیناً وہی شروع بھی کرتا ہے اور دہراتا بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ صاحب عرش اور صاحب مشت ہے، جو چاہتا ہے اسے ضرور کر کے رہتا ہے۔ کیا تجھ تک لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون کی اور سمود کی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب ہی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے آگے پیچھے سے گھیرا ڈالے ہوئے ہے، بلکہ وہ تو ایک صاحب مجد قرآن ہے، ایک لوح محفوظ میں۔ جزاک اللہ۔ میں جی اسد باجی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ پڑھنا چاہیں گی؟ نہیں، جزاک اللہ، میں بس سننے کے لیے آیا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب آپ کو لگے مناسب تو بے شک 2 آیات پڑھیں، بے شک ترجمہ پڑھ لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی جب آپ کمفرٹیبل ہو جائیں۔ جی برہان بھائی میں پڑھ لوں؟ جی جی ضرور۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا موقع اچھا میں پھر اس کے بس ہم 5-10 منٹ بعد بند کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آپ کو جب مائک کھولنا ہو نا تو ضرور بتا دیجیے گا اسی وقت۔ جی جی، میں بتاتی ہوں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا بس مخارج کا بھی میں بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ 29 یا جو 30 عربک لیٹرز ہیں، اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو 7 ہے نا وہ تو ہمیشہ ہی ہیوی ہوتے ہیں اور باقی سب لائٹ ہوتے ہیں، 2 کو چھوڑ کے۔ اگر آپ وہ 7 لیٹرز یاد کر لیں نا تو اس سے مخارج بہت بہتر ہو جائے گا۔ 7 ہیوی لیٹرز ہیں، جس میں سے سب سے پہلے یہ خا آتا ہے جس کے اوپر ڈاٹ ہوتی ہے۔ کوئی ایگزامپل جیسے خلقہ والا جو خا ہوتا ہے نا، یہ والا ہیوی ہوتا ہے، کبھی بھی خے نہیں پڑھتے ہم، تو یہ پہلا ہو گیا۔ اس کے ساتھ صاد اور ضاد یہ دونوں ہیوی ہیں، طا اور ظا یہ بھی ہیوی ہیں، 5 ہو گئے۔ اس کے بعد غین ہے، یہ 6 ہو گئے، اور لاسٹلی قاف 2 نقطوں والا۔ یہ 7 جو ہیوی لیٹرز ہیں نا یہ ہمیشہ ہیوی پڑھتے ہیں، باقی سارے اب اس کا مطلب ہے کہ لائٹ پڑھنے ہوں گے، سوائے 2 کو چھوڑ کے۔ ایک لام ہے، لام کبھی موٹا پڑھنا پڑ جاتا ہے کبھی پتلا، لیکن وہ صرف اور صرف لفظ جلالہ، لفظ اللہ جب لفظ آتا ہے تو اسی میں وہ صرف موٹا ہوتا ہے وتھ سم کنڈیشنز، ورنہ جنرلی لام ہمیشہ ہی پتلا پڑھتے ہیں، یہ تو کامن ہے۔ تو وہ بھی ہو گیا سائڈ پہ۔ صرف ایک کنفیوزنگ ہے را جو ہے وہ سم ٹائمز ہیوی پڑھتے ہیں، سم ٹائمز لائٹ پڑھتے ہیں۔
ان دونوں کو، لیکن آئی وڈ سے کہ را کو چھوڑ کے، کیونکہ لام کا تو بہت ایزی ہے سمجھنا. را کا انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے کہ یہ کب موٹا پڑھتے ہیں کب پتلا پڑھتے ہیں، لیکن را کو چھوڑ کے اور یہ 7 لیٹرز کو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیوی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پھر لیٹرز ہوں گے ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پتلا پڑھیں. جیسے کہ تیسری ہی آیت ہے النجم الثاقب، تو اگر ثاقب پڑھیں گے تو یہ ثا جو ہے یہ موٹا پڑھ رہے ہیں ہم، جبکہ یہ پتلا پڑھنا ہوگا. ثا یہ موٹا ہے، ث یہ پتلا ہے. النجم الثاقب ایون ایزی بھی ہو جاتا ہے پڑھنے میں. ثاقب. ہاں جی بالکل. اسی طرح آیت نمبر 12 والارض ذات الصدع، ذات حال جو ہے موٹا ہو رہا ہے، ذات الصدع، صاد تو فورس اس طرح ہے نا. تو یہ اگر آپ یاد کر لیں گی نا جو ہیوی لیٹرز ہیں تو اس سے باقی سارا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ تو ایون ہم یہ جیسے آیت نمبر 10 ہے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. ناصر. ناصر غصہ زختن قز، میں نے اس طرح سے یاد کیا ہوا تھا کی کہ بات یہ کہ اس غصہ زختن قز. جی. تو اس کے علاوہ بس جو باقی لیٹرز ہیں پھر وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو پتلا پڑھا جائے. باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ. ہاں میں نے یہ سین جس طرح بسم اللہ اسمائل کر کے پڑھنا ہوتا ہے، بس بس نہیں ہوگا، بس. جی ٹھیک ہے، پڑھنا بسم اللہ میں سوری. بسم اللہ سین جو ہے وہ موٹا نہیں پڑھنا نا. ہاں جی سین جو ہے سواد کی طرح نہیں پڑھنا، سواد ہیوی ہے سین لائٹ ہے. صحیح ہے. جی یہ بھی اچھا سوال ہے کہ وہ سم ٹائمز ہم مکس کر دیتے ہیں، سین سواد کے ساتھ سملر ہے لیکن سواد ہیوی ہے سین لائٹ ہے. اس طرح تا جو لائٹ ہے، تو جو ہے ہیوی ہے. اور اس طرح جو منشی تو ہے نا اس میں مجھے بڑی پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے ابھی بھی، کہ میں منشی تو بول دیتی ہوں، اس کو گھما دیتی ہوں، جبکہ اس کو تا ایسے بولتے ہیں نا، ہاں شی تو ہی ہے. شہی تو، ہاں میں اس کو گول کر دیتی ہوں. فلک میں سم ٹائمز یہ پرابلم ہو جاتی ہے، وہ من شرری پڑھتے ہیں موسٹلی، ومن شرری غاسقین، تو شین تو پتلا ہی ہوگا، شرری شرری. جی تو اس طرح سے. صحیح، بالکل صحیح، زبردست، جزاک اللہ. جی نیچے سے کسی نے اگر پریکٹس کرنی ہے تو آ جائیں، بس ہم لوگ پھر جانے والے ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کروں یا کوثر آپ ترجمہ پڑھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے وہ بزی ہیں. جی جزاک اللہ. سورہ طارق. آسمان گواہ ہے اور رات کو آنے والا، اور تجھے کیا خبر ہے کہ رات کو آنے والا کون ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس کی حفاظت کرنے والا ہے. بس انسان دیکھے گا کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. وہ گرائے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، وہ پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، پس وہ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے. جس دن چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے لیے نہ کوئی قدرت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. آسمان گواہ ہے جو لوٹاتا ہے، اور زمین جو پودوں سے پھٹ پڑتی ہے. یہ یقیناً فیصلے کی بات ہے، اور یہ بےہودگی نہیں. یہ بھی ایک تدبیر میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. بس تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑی ہی مہلت دے. بندہ کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح اسپیشلی 30 پارے میں تو ہمیں اپنی اوقات جو ہے نا صحیح دکھا دی ہے کہ دیکھو تم اتنا اچھلتے ہو، یہ ہے تمہاری اوقات. جی ہمارے پاس سورہ الاعلیٰ ہے. کسی نے اگر پڑھنا ہے، میں بار بار وہی کہہ رہی ہوں کہ کوشش کریں پڑھیں، غلطیاں ہوں گی لیکن ہم نے اس کو عام کرنا ہے کہ ہم نے عربی بلا جھجک پڑھنی ہے اور اس پہ کوئی بھی مذاق نہیں اڑائے گا. سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن زاہد بھائی پہلے 30 پارہ اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 30 پارے میں سے انسان کے اندر جو ہے نا مطلب بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر چیزیں نا بہت
تو اس لیے میں نے کہا 30 پارہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سورہ الاعلیٰ. مجھے لگتا ہے کوثر آپ بھی بزی ہو گئی ہیں. کیا کریں برہان بھائی، ابھی پڑھنی ہے یہ یا چھٹی کریں آج کے لیے؟ جیسا آپ کہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ سنا دیں پھر، یہ بہت مزہ آ رہا ہے. سنا دیتا ہوں. صاحب بھائی بھی آئے ہیں. ہاں ان سے پوچھ لیں اگر بھائی ریڈ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو گھوم رہے ہیں ان کا. وعلیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کہہ رہا تھا کہ صحیح. وہ اصل میں اگر یہ کلاس شروع کرنی ہے نا تو پھر سورۃ فاتحہ سے شروع کیا جائے، اور کائنڈلی وہ کائنڈ اٹر بھائی ہے نا ان کو بھی لیا جائے. ان کے ساتھ میرا پروگرام تھا یہ شروع کرنے کا، اور ٹائم جو ہم رکھ رہے تھے نا وہ رات کا ہے. افریقہ کے ٹائم ہمارے رات کے 7 بجے کے بعد 8 بجے کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے کہا تھا صحیح ہے. ابھی ہمارے ہوئے ہیں شام کا 4 ٹائم، بج کے 4:30 ہوئے، صبح کے. 4:30 ہوئے شام کے. اچھا سیم ٹائم ہے. ہاں سیم ٹائم ہے، اس لیے میں کہہ رات کو 8 بجے کا ہو جائے نا، 7 8:30 وہ کام سے فارغ ہو جاتا ہے. ابھی کام پہ ہوں تو ٹھیک پھر ہے. مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے، ادھر بھی انشاءاللہ کھول کے تفصیل جو جس کا کوئی بھی ہے ہوتا نا، کچھ جب آیتیں میں نے ہوتی ہیں جس شروع کا کی تھی نا ظاہر بھائی، شروع جی کیا جی تھا نا تو میں نے لیپ ٹاپ سے کیا، اور سامنے جو ہے میں نے کم سے کم 15 اردو کے ترجمے رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بالکل. جن لفظوں میں کوئی یہ ہو تو چیز وہ ہے نا، آپ لے لیں. ہاں یہ چیز اچھی ہے، تفسیر ہو ہر لیکن میرا بندے وہ کی. پھر لیپ ٹاپ سٹک ہو گیا، تو اس لیے مجھے موبائل سے اب آنا پڑا. یہ تو سامنے کھول کر سامنے رکھا ہوا تھا، تو اگر کوئی اور بھی شیئر ہاں کرتا صحیح تو ہے. اچھا ہو جاتا. نہیں آپ شام کا پروگرام رکھے نا تو انشاءاللہ جوائن کرتے ہیں. اس میں اس سے زیادہ افضل کیا چیز ہے یار، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. برہان بھائی کی پھر تلاوت سنتے ہیں آخر میں سورہ الاعلیٰ کی، پھر اس کے بعد ہم یہ بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی برہان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک، میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے رب بلند کے نام کی تسبیح کر جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، جس نے اندازہ لگایا پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم تجھے پڑھائیں گے سو تو نہ بھولے گا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کھلی بات کو جانتا ہے، اور اسے بھی جو چھپا ہے
اور ہم آسان طریق کی طرف تجھے بلائیں گے. سو نصیحت کرتا رہ. نصیحت یقیناً نفع دیتی ہے. وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو ڈرتا ہے، اور بدبخت اس سے دور ہوتا ہے جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، پس نماز پڑھتا ہے. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یقیناً یہ پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. یا اللہ ربکم تکذبان. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ سب کا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اوکے جزاک. انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.